حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. ارباب باللہ اور صاحبان فہم و ذکا، انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، مرومین کے ایصال ثواب کے لیے ان سے روزہ مجالس کا انعقاد جناب انتظار صاحب کے خانوادے کی جانب سے کیا گیا ہے. ایک انسان جب اپنے جانے والوں کو یاد کرتا ہے تو اسے یاد کا بہترین ذریعہ مجلس حسین نظر آتی ہے. بس دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے روابط قبر کے ادھر تک باقی رہتے ہیں. شیعہ قوم وہ ہے کہ جن کے روابط اپنے عزیزوں سے اس دنیا میں بھی باقی رہتے ہیں اور اس دنیا میں بھی باقی رہتے ہیں. ورنہ دنیا یہ سوچتی ہے کہ موت روابط کو ختم کر دیتی ہے، موت تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، موت رابطوں کو ختم کر دیتی ہے. مگر ایسا نہیں ہے. جن کے پاس وسیلے نہیں ہیں ان کے ہاں رابطے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جن کے پاس اہل بیت کا وسیلہ ہے ان کے تعلقات مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے، یعنی اولی الامر کی اطاعت کرو. جو عنوان اور جو موضوع ان تین مجالس کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے کردار معصوم اور اصحاب معصوم. باتیں سخت سے سخت ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا سکوت بڑھتا چلا جائے گا، مگر کوشش یہ کی جائے گی کہ ان تین مجلسوں میں وہ باتیں، وہ تذکرے، وہ عنوانات اور وہ گوشے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے جائیں جو ابھی تک عمومی طور پر عوام الناس تک نہیں پہنچائے گئے. پہنچائے جاتے ہیں مگر درمیان مجلس مکمل مجلسیں ان ہستیوں پر اور ان ذوات مقدسہ پر نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ان مجالس میں بیان کیا جائے. دیکھیے دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایسا اسٹیج نہیں ہے، کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں سے وہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر سکے. کوئی ایسا اسٹیج نہیں ہے. خالی اپنے بزرگوں کا نہیں، انبیاء، مرسلین، رسولوں کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اسٹیج ہے ہی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی جلسہ ہوا ہو عظمت حضرت آدم پر، جبکہ ہونا چاہیے اس لیے کہ سب کے باپ حضرت آدم ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کوئی پروگرام رکھا ہو کہ یہ ہم جناب نوح کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں ہوتا، جبکہ ہونا چاہیے. اچھا کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے کہ ان کا تذکرہ ہوگا جناب ابراہیم کا مکمل طریقے سے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا، جبکہ کتابوں میں تذکرہ موجود ہے. جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے یا جناب اسماعیل کا تذکرہ نہیں، کبھی نہیں ہوتا. اور نہ قوموں کے پاس اتنا وقت ہے، نہ مسلمانوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ حضرت آدم پہ ایک جلسہ کریں، حضرت نوح پہ ایک جلسہ کریں، حضرت ابراہیم پہ ایک جلسہ کریں، حضرت اسماعیل یا یحییٰ یا زکریا یا شیش یا انوش یا مہلائل یا قینان پہ جلسہ کریں. نہیں ہے، اس لیے کہ نہ وقت ہے، نہ ماحول ہے، نہ وہ پلیٹ فارم ہے. دنیا کا واحد پلیٹ فارم ہے مجلس حسین.
کہ نام تو مجلس حسین کا ہوتا ہے مگر تذکرہ حضرت آدم کا بھی ہوتا ہے، نوح کا بھی ہوتا ہے، یحییٰ کا بھی ہوتا ہے، زکریا کا بھی ہوتا ہے، شیش کا بھی ہوتا ہے، انوش کا بھی ہوتا ہے، میلائیل کا بھی ہوتا ہے، قینان کا بھی ہوتا ہے، ارے چھوڑیے جبرائیل کا بھی ہوتا ہے، میکائیل کا بھی ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ مجلس ہوتی تو فرش پہ ہے مگر فرش والوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، عرش والوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر۔ تو یہ واحد ذریعہ ہے مجلس امام حسین۔ ایک تو آج جو ہے وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی کہ جس وقت اس مجلس کو ختم ہونا تھا اس وقت یہ مجلس شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے 2 دن جو ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی وقت پہ آئیں، ہم بھی وقت پہ آئیں، تاکہ تیزی سے، کیونکہ ہمارے شازی بھائی تو یہاں شاید 8 بجے ہی آ گئے تھے مگر دروازہ بند تھا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ تاخیر ہو گئی، اور تاخیر بہت زیادہ تاخیر ہو گئی۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل۔ صحیح فراز ہے۔ تو تذکرہ جو ہے وہ کوئی دنیا والوں کے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں وہ بیٹھ کے حضرت آدم، نوح، ابراہیم، یحییٰ یا زکریا کا تذکرہ کر سکیں۔ اور جب نبیوں کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے تو اصحاب نبی کا تذکرہ کہاں سے ہوگا؟ بھائی جب نبیوں کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ جناب آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ آدم کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ نوح کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ یحییٰ، زکریا، شیش، انوش کا ہوتا ہے۔ تو جب دنیا والوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نبیوں کا تذکرہ کریں تو کیا ان کے اصحاب کا تذکرہ ہوگا؟ جبکہ جناب نوح کا تو اصحاب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی تعداد 72 تھی، اور ہر دور میں 72 اس لائق رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر۔ تو اب توجہ فرمائیے گا، تذکرہ جو ہے وہ ان شخصیتوں کا کرنا ہے ان 3 مجالس میں کہ جن کا تذکرہ عمومی طریقے سے کیا نہیں جاتا۔ مگر میری آپ سے گزارش ہے، یہ اپیل ہے، یہ خواہش ہے کہ اگر آپ تک میری بات پہنچے تو مجھے اس بات کا احساس دلائیے گا کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس بات کا احساس دلائیے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے اور زمانے کے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے اس میں ایک بہت موٹا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صحابی کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں اصحاب کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ صحابی اور ہے، اصحاب اور ہیں، ظاہراً تو معنی ایک ہے مگر پورے قرآن میں لفظ صحابی نہیں آیا۔ ایک اور کیا آپ نے، پورے قرآن میں لفظ صحابی کہیں آیا ہی نہیں، پورے قرآن میں لفظ صحابی نہیں آیا۔ پورے قرآن میں جب بھی آیا لفظ صحابہ آیا، اصحاب کا لفظ آیا، اور تقریباً 70 مقام وہ ہیں قرآن میں جہاں لفظ اصحاب آیا ہے۔ اصحاب کہف، اصحاب فیل، اصحاب سفینہ ہے، اصحاب نار ہے، جہنم والوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، جنت والوں کا بھی تذکرہ۔ تو یہ 70 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے صحابی، ہم کہتے ہیں اصحاب۔ ہم کبھی نہیں کہتے حسین کے صحابی، رسول کے صحابی، ہم کہتے ہیں اصحاب رسول، ہم کہتے ہیں اصحاب حسین، ہم کہتے ہیں اصحاب امیر المومنین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم لفظ بھی وہ استعمال کرتی ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا ہو۔ آپ نے غور نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر۔ ہماری قوم لفظ بھی وہ استعمال کرتی ہے جو پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیا۔ اب یہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے لیے بعض علماء نے لکھا برادران کے کہ یہاں جو ہے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اصحاب کی اطاعت کرنا ہے، یا بعضوں نے لکھا ہے کہ صاحب سلطنت، صاحب حکومت، بادشاہوں کی اطاعت کرنا ہے۔ مگر عالم اہل سنت علامہ امام فخر الدین رازی نے جو ہے اس کی بالکل نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں امیر المومنین سے مراد، یہاں صاحب امر سے مراد نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی صحابی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ صاحب امر اسے کہتے ہیں کہ جو اختیار رکھتا ہو، اسے نہیں کہتے جو مجبور ہو۔
نہیں پہنچے آپ؟ مختار جو ہوگا وہ صاحب امر ہوگا، وہ اولی الامر ہوگا، جو مجبور ہوگا وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بات ہی نفی کر دی۔ تو آج جس ہستی کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے، جس ہستی پر باتیں کرنا ہے، ہاں یہ ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پورے قرآن میں نبی کے سارے صحابیوں میں ایک صحابی کا نام لیا گیا ہے۔ سارے صحابہ میں ایک صحابی کا نام سورہ مبارک احزاب میں لیا گیا ہے، جن کا نام ہے زید۔ یہ جانتے ہیں کون ہے؟ جناب زید جو ہیں وہ غلام ہیں جنہیں جناب خدیجہ کے بھائی نے خریدا تھا، اور جب خرید لیا اور جناب خدیجہ کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی تو جناب زید جو ہیں وہ جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام کے گھر آ گئے۔ پرورش جناب پیغمبر اسلام نے کی، تربیت پیغمبر اسلام نے کی۔ عرب کا اصول یہ تھا کہ جو شخص جس کا غلام ہوتا تھا اسے اسی کے نام سے پکارتے تھے کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ جب جناب زید جوان ہوئے تو پیغمبر اسلام نے جناب زید کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے کر دی۔ جب جناب زینب سے شادی ہوئی، یہ باتیں مجلس کی نہیں ہیں، خارج مجلس ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کہاں ان کا تذکرہ آیا۔ جب جناب زید کی شادی ہو گئی تو جناب زینب کو جناب زید پسند نہیں آئے اور جھگڑوں کا آغاز ہو گیا۔ اتنا ہوا کہ ایک روز جناب زید آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں اس خاتون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں گزار سکتے تو تم صیغہ طلاق پڑھ دو، طلاق دے دو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب طلاق دے دی گئی، عرب میں اصول یہ تھا کہ جناب زید کو لوگ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ کا کیا؟ بیٹا کہتے تھے۔ اچھا، عرب کا ایک اصول یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے منہ بولا باپ، یعنی جس کا غلام ہے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جب جناب زینب کو طلاق ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول تم اب زینب سے عقد کر لو۔ یہ عرب کے معاشرے کے خلاف تھا، اس لیے کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ جب اس نے پال دیا، اس نے پرورش کر دی تو یہ اس کا بیٹا ہو گیا، اور لوگ زید کو جو ہے وہ ابنا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے بیٹے۔ عرب کے اندر یہ رواج ہی نہیں تھا کہ کوئی منہ بولے بیٹے کی زوجہ اگر طلاق پا جائے تو اس سے شادی کر لے۔ تو اب جب زید کو ابنا رسول اللہ کہا جاتا تھا تو زینب سے شادی ناممکن تھی، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ طلاق کے بعد اب تم شادی کرو۔ جب شادی ہوئی تو رواج بدلا، سماج بدلا، معاشرہ بدلا۔ آپ نے نہیں دیکھا سماج کو بدلنے کے لیے قدرت نے کیا کیا کیا؟ جو سماج کی رسمیں ہوتی ہیں وہ شریعت پہ غالب نہیں آتی۔ سماج رہتا ہے، شریعت رہتی ہے۔ تو جناب زید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ جب شادی ہوئی تو قرآن نے اب اعلان کیا اور یہاں جناب زید کا نام لیا۔ یقین جانیے یہ واقعہ جو ہے وہ 4 ہجری کا ہے۔ کون سی؟ 4 ہجری۔ مباہلہ ہوا ہے 10 ہجری میں۔ اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا کہ اس کائنات میں کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ 4 ہجری میں اعلان کر رہا ہے کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، اور پھر قرآن نے آگے بڑھ کے اعلان کیا کہ خبردار محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور اسے باپ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہی اللہ جس نے زید کے لیے کہلایا کہ یہ بیٹا نہیں ہے، وہی اللہ جس نے قرآن میں آیت نازل کی کہ خبردار محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہی اللہ 10 ہجری میں مباہلے کے وقت قرآن میں آیت بھیجتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے بیٹے اور ہیں، فاطمہ کے بیٹے اور ہیں۔ امت کے بیٹے اور ہیں۔ تو پورے قرآن میں نبی کے ایک صحابی کا تذکرہ ہے، ایک انسان کا تذکرہ ہے۔ اب تذکرہ کس کا ہونا ہے؟ آج جو تذکرہ ہونا ہے وہ جناب عمار یاسر کا ہونا ہے۔ نام تو آپ نے سنا، جناب عمار یاسر۔ عمار یاسر عالم اسلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کی والدہ اسلام پر پہلی جان دینے والی خاتون،
یعنی اسلام کی رگوں میں جو پہلا خون گیا ہے وہ جناب عمار کی والدہ کا گیا ہے، جناب عمار یاسر کی والدہ کا گیا۔ اب آپ سنیے، تاریخ کہتی ہے کہ مکہ جو ہے وہ تجارت کا پوائنٹ تھا، تجارت کا پوائنٹ تھا، اور جناب یاسر، ہمارے جناب یاسر جو تھے وہ 4 بھائی تھے۔ ایک بھائی یمن سے، یمن میں رہتے تھے، تجارت کے ارادے سے مکے آ گئے۔ جب مکے آئے تو اب بھائی مکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جہاز کا تو سفر تھا نہیں کہ آپ یہاں سے بیٹھے اور 3 گھنٹے بعد سعودی، اماں میں گھر پہنچ گیا ہوں، اماں میں سعودی آ گیا ہوں یا میں انڈیا آ گیا ہوں، اور آپ نے واٹس ایپ کال کی۔ وہ زمانہ ایک طویل تھا، لوگ اونٹوں سے سفر کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے یمن سے مکے آنے میں اور مکے سے یمن جانے میں۔ گھر والے یہی سوچتے رہے کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا ہے، مکے گیا ہے، مگر 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال، جب 2 سال گزر گئے تو ماں نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا، 2 بیٹوں سے، ایک جناب یاسر جناب عمار سے کہا کہ اے جناب یاسر سے کہ اے میرے لال تمہارا بھائی نہیں آیا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ اب 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی ایک بھائی کی تلاش میں مکے آئے۔ جب مکے آئے تو جناب یاسر بھی ہیں، جناب مالک بھی ہیں، جناب حارث بھی ہیں، آیا اور تلاش کیا اور 3-4 مہینے رہے، خوب ڈھونڈا، اور جب بھائی کو نہیں پایا تو جناب مالک نے اور جناب یاسر نے کہا ہے اپنے بھائی سے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ یا تو اس کو کسی نے قتل کر دیا یا اس کو درندے کھا گئے، لہٰذا اب تلاش کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو مکے سے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یمن میں اتنی تجارت کے فائدے نہیں ہیں جتنے مکے میں، لہٰذا میں مکے میں رہوں گا۔ انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ 2 بھائی چلے گئے اور ایک یہاں رہ گئے، کون؟ جناب یاسر۔ جب جناب یاسر یہاں رہے تو مکے کا رواج یہ تھا کہ مکے میں اس وقت تک کوئی رک نہیں پاتا تھا جب تک کوئی دوسرا قبیلہ اس کی ضمانت نہ لے لے، اور خصوصاً کنوارا آدمی غیر شادی شدہ مجرد جو ہے وہ شہر میں رہ نہیں پاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ آدمی کون ہے، یہ جو ٹہل رہا ہے یہ کس کا مہمان ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک سخت مرحلہ تھا۔ اب بھائی تو چلے گئے لوٹ کے، 6 مہینے کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو یہ شہری میں، اب شہر میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، لوگوں میں سوال پیدا ہوا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون صاحب ہے؟ اب سوال بڑھتے رہے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ اجنبی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، یہ کیوں آیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے لگے۔ اب ایک پردیسی آدمی کیا کرے، بھائی جا چکے کیا کرے؟ تاریخ کہتی ہے کہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے ابو جہل ہے، وہ آگے بڑھاؤ، بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس قبیلے کا نام جو ہے وہ بنی مخزوم ہے۔ کیا نام ہے قبیلے کا؟ بنی مخزوم۔ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کی ضمانت لے رہے ہیں کہ آج کے بعد یہ ہماری ضمانت میں ہے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد، آئیے قبلہ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ اس قبیلے نے ان کی ضمانت لے لی۔ جب یہ ضمانت لے لی گئی تو یہ رہنے لگے، جوان تھے۔ اب جب جوان تھے تو جوان کا زندگی گزارنا سخت ہے، لہٰذا وہیں ایک کنیز تھی جس کا نام تھا سمیہ۔ قبیلے والوں نے کہا کہ تم کب تک ایسے رہو گے، اپنا گھر بسا لو۔ وہ کنیز تھی، جناب سمیہ جو تھی وہ کنیز تھی۔ جناب یاسر کی شادی کس سے ہو گئی؟ جناب سمیہ سے ہو گئی۔ وہ کنیز اور یہ آزاد، وہ سیاہ پوش تھی، رنگ ان کا سیاہ تھا۔ جب شادی ہوئی تو نتیجے میں خدا نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام عمار تھا۔ جناب عمار، عرب کی پوزیشن سمجھیے مکے کی، وہ لوگ جو رنگ و نسل پہ لڑنے والے ہوں، جو عرب اور عجم کے فیصلوں پہ لڑنے والے ہوں، ان کے درمیان زندگی گزارنا کتنا سخت تھا۔ جب جناب عمار نے اپنی زندگی کے سفر کو طے کیا تو انہوں نے ایک تانا سنا، او کنیز کے بیٹے۔ باپ غلام نہیں تھا مگر ماں کنیز تھی۔ اے کنیز کے بیٹے، یہ سخت ہے کسی آدمی کو کہا جائے، او سیاہ پوش ماں کے بیٹے، او سیاہ رنگ ماں کے بیٹے،
یہ سخت تھا. جناب عمار نے بڑی کوشش کی کہ اس سے کیسے دامن بچایا جائے، مگر عرب کا مزاج نسلوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا، لہذا اسے بدلنا ناممکن تھا کہ کوئی اس کو بدل دے. کیسے بدلیں؟ بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان تھے. انہوں نے سنا کہ عرب کی زمین پر مکے میں کوئی محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے، پیغمبر اسلام سے 5 سال بڑے ہیں. جناب عمار یاسر پیغمبر اسلام سے 5 سال بڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ عرب کی دھرتی پہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا. کون ہے؟ ذرا چلیں ہم بھی تو دیکھیں. اب جو وہ وہاں پہنچے انہوں نے پیغمبر کو سنا تو پیغمبر اپنی تقریر میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے نہ رنگ و نسل پہ کسی کو ترجیح دی ہے، نہ زمین اور زمان پہ، مگر اللہ کے نگاہ میں اگر کوئی چیز معیار ہے فضیلت کا تو وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی. اب یہ تو وہی ہو گئی بات جو یہ چاہ رہے تھے کہ اس عرب کی زمین پہ جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کنیز کے بیٹے، وہ سیاہ پوست ماں کے بیٹے، وہ سیاہ رنگ ماں کے بیٹے، کوئی تو نکلا جس نے یہ آواز بلند کی. گھر آئے بڑے خوش تھے اور آنے کے بعد کہا کہ اماں میں آج ایک ایسے انسان کا کلام سن کے آیا ہوں جس نے کہا ہے کہ رنگ و نسل سے کچھ نہیں ہوتا. کہا کون ہے؟ کہا وہ محمد. کہا بیٹا اور کیا کہا؟ کہا میں کل جاؤں گا تو بتاؤں گا. گئے. اب جب کل سن کے آئے تو اب کیفیت عجیب ہو گئی. کہا اماں آج جو میں نے سنا وہ عجیب ہے. یقین جانیے آپ اپنی ذہنیت کسی کو سن کے منتقل کر سکتے ہیں، مگر کسی کی ذہنیت دوسرے کی آپ سنا کے تبدیل کر دیں. بھائی مجھے آپ سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، مگر اگر آپ میری بات اگلے تک پہنچا کر اس کی ذہنیت بدل دیں تو یہ بہت بڑا کمال ہے. جناب عمار یاسر پیغمبر اسلام کو سن رہے تھے سامنے بیٹھ کے، اور ذہنیت بدل رہی تھی، فکر بدل رہا تھا، شعور بلند ہو رہا تھا، حریت پنپ رہی تھی. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب گھر جاتے تھے تو بتاتے تھے. ایک دن ماں سے کہا ماں آج جو میں سن کے آیا ہوں وہ عجیب ہے. کہا کیا؟ کہا اماں میں نے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، انہیں پالنا چاہیے. جناب سمیہ کی 2 بہنیں تھی بڑی جنہیں ان کے باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا. تیسرے نمبر پر یہ پیدا ہوئی. اس نے کہا شاید مرضی الہی ہے یہ رہ گئی. تو جناب سمیہ کو اس کا بڑا ڈر تھا کہ میری 2 بہنیں ماری گئی. جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ جو نبی آیا ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ بیٹیوں کو نہ مارنا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنا، تو فوراً اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے لال ایسا وہ کون ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے؟ اس سے پہلے تو کسی نے یہ پیغام نہیں دیا. کہ اماں میں تو اس کا کلمہ پڑھ چکا. کہ خالی تو نہیں مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھوا. خالی تو نہیں مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھوا. لیجئے عزیزان گرامی کلمہ پڑھ لیا، ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بچے ابا کا ایک رتبہ ہوتا ہے فیملی میں، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اسے سمجھایا جائے. مگر جناب یاسر جو تھے وہ خوش مزاج انسان تھے، ہمیشہ ہنستے رہتے تھے. ایک دن صبح کو اٹھے تو بڑے پریشان. جناب سمیہ نے کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. رات خواب دیکھا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوں. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے، صحرا میں آگ کا دریا ہے، اور میں آگ کے دریا کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ اس آگ کے دریا کے ادھر ایک سبز باغ ہے مثل جنت، اور ایک کونے پہ عمار کھڑے ہیں اور ایک کونے پہ تم کھڑی ہو اور تم آواز دے رہی ہو کہ چلے آؤ. اور جب میں تمہاری آواز سنتا ہوں تو پیچھے سے عمار کی آواز آتی ہے بابا چلے آئیے، یہ مصیبت تھوڑی دیر کی ہے، چلے آئیے. پر یہی دیکھ کے میں پریشان ہوں. تو جناب سمیہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ تمہیں بشارت دی جا رہی ہے. کہ وہ جو مکے میں نبی بن کے آیا ہے ہمارے بیٹے نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا دین قبول کر لیا ہے. اب وہ بشارت دے رہا ہے کہ یہ دنیا کی تھوڑی دیر کی مشکل ہے، اس کے بعد آزادی ہے، اس کے بعد سکون ہے، اس کے بعد چین ہے. کہ میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. اب کلمہ پڑھ لیا، اب ماں بھی مسلمان، ابا بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان. مگر جب انہوں نے توحید کا اقرار کیا، اعلان توحید کیا اور کہا کہ ہم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، اسے خدا کو مانتے ہیں، تو جس قبیلے کے نے اسے مہمان بنایا تھا، جس قبیلے نے، اسی قبیلے میں تھا ابو جہل.
اسی قبیلے میں ابو جہل ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے قبیلے کا مہمان ہے. بھائی ایک فیملی کا مکمل اسلام قبول کر لینا آغاز میں یہ بہت بڑی بات ہے. اس نے کہا کیا؟ تو ابو جہل گیا اور جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ پہلے پریشر بنایا کہ تم محمد کی باتوں کو نہ سنو، تم اس کے بتائے ہوئے رب کی اطاعت نہ کرنا، تم اس کے بتائے ہوئے دین کو قبول نہ کرنا. جب جناب عمار یاسر نے منع کر دیا تو ابو جہل نے پہلا کام یہ کیا کہ آیا اور آنے کے بعد ان کے گھر کو آگ لگا دی. اور کیا آپ نے؟ ان کے گھر کو آگ لگا دی. پتہ چلا ہر دور کا ابو جہل جب اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوتا تو مظلوم کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے. ہر دور کا ابو جہل جب اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ آگ لگا دیتا ہے. آگ لگا دی جائے. ظلم ستم لا کے جس چوراہے پر جس میدان میں غلاموں اور کنیزوں کو سزا دی جاتی تھی وہاں جناب عمار یاسر کو بھی لایا گیا، ان کی والد کو بھی لایا گیا، ان کی والدہ کو بھی لایا گیا اور لا کے باندھ دیا گیا. اور کیسے باندھا گیا جانتے ہیں؟ گرم ریت پر لٹا دیا گیا، باندھ دیا گیا، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیے گئے. بعض نے لکھا کہ لوہے کی زرہ پہنا کے اس پر انگارے رکھ دیے گئے اور کہا کہ تم اس خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت نہ کرنا، تم محمد کی باتوں کو نہ سننا. مگر جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے تو وہ کہتے نہیں، ہم نے جو ایک بار کہہ دیا وہ کہہ دیا. اس نے سوچا کہ چلو مردوں کے اندر یہ جذبہ ہوگا، سمیہ سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا ظلم برداشت کرے. اب جو جا کے ابو جہل نے پوچھا کہ کم سے کم یہ تو مرد ہیں، یہ تو برداشت کر سکتے ہیں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تم تو میری بات سنو، اپنے شوہر اپنے بیٹے کو چھوڑو، جس راستے پر ہیں کم سے کم تم ہی محمد کی باتوں کو نہ سننا، اس کے دین پہ عمل نہ کرنا. تو جناب سمیہ مسکرائیں. جب مسکرائی تو اسے بہت غصہ آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہے، سانس لینا دشوار ہے اور یہ مسکرا رہی ہے. تو کہا مسکرا کیوں رہی ہو؟ کہا میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ جب کبھی تو بازار جاتا ہے برتن خریدنے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں جب برتن خریدنے جاتا ہوں مٹی کا تو ایک ایک برتن اٹھاتا ہوں اور اسے بجا کے دیکھتا ہوں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پکا ہے یا کچا ہے. جو پکا ہوتا ہے اسی کو رکھتا ہوں، ورنہ اور واپس کا بس وہ خدا بھی ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اپنے دین میں پکے ہیں کہ نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. بس جانے گرامی دو چار باتیں اور سنیے اور بات آگے بڑھ جائے گی اور ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کل سویرے آئیے گا، کل ہم بھی سویرے آئیں گے، بات کم سے کم 30-40 منٹ تو ہونا چاہیے. اب آپ سنیے. اس نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ تو تم نہیں مانو گے؟ کہا نہیں. تو ابو جہل نے سوچا کہ شاید اگر ماں کو قتل کر دیا جائے تو بیٹا مان جائے گا، زوجہ کو قتل کر دیا جائے تو شوہر مان جائے گا. تو جناب سمیہ کو بھالے سے شہید کیا گیا. اور جب بھالے سے شہید کیا گیا تو پوچھا کہ اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا وہی جو پہلے تھا. کہا فکر بدلی؟ کہا نہیں. جناب عمار یاسر کے والد کو جب شہید کیا گیا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ 2 اونٹوں کی دم میں رسی باندھی گئی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں باندھی گئی اور دونوں کو مختلف سمتوں میں چلایا گیا. صرف مقصد یہ تھا کہ یہ وہ راستہ جس راستے کو انہوں نے چنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، اس راستے پہ چلنے سے بھول جائے. کہا اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا ہمارا ارادہ وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں. لیجئے تاریخ کہتی ہے کہ یہ سارے واقعات آغاز اسلام میں، اسلام کی پہلی شہیدہ جو ہیں وہ جناب عمار یاسر کی والدہ ہیں، خواتین میں. اب جناب عمار یاسر کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عمار یاسر کے لیے پیغمبر اسلام نے مختلف احادیث ارشاد فرمائی. پہلی حدیث تو یہ ارشاد فرمائی کہ اے عمار، جو تجھے دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو تجھ سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور تیری آخری غذا جو ہے وہ دودھ ہوگی.
تاریخ کہتی ہے کہ جناب عمار کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں. مثلا جناب عمار وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. جناب عمار وہ ہیں جو جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. جماعت کھڑی ہے مگر جناب عمار اور مولا کائنات وہ ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. ورنہ سب رکے رہ گئے. جب قبلہ تبدیل کی آیت آئی تو پیغمبر اسلام نے جب قبلہ تبدیل کیا تو یا مولا کائنات نے کیا اور یا جناب عمار یاسر نے کیا. اس کے بعد جناب عمار یاسر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب اسلام کی پہلی مسجد بنائی گئی مسجد قباء تو اللہ کے نبی نے 2 صحابیوں کی جوڑی بنائی اور بنا کے کہا کہ ایک پتھر اٹھا کے لائے گا اور دوسرا اس کو نصب کرے گا. تو ہر آدمی کی جوڑی ایک دوسرے کے ساتھ بنا دی گئی. جناب عمار کو جس جوڑی ساتھ میں جس کو رکھا وہ تھے مولا کائنات. جناب عمار کو جس کے ساتھ رکھا گیا وہ تھے مولا کائنات. اور تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور جب مسجد نبوی بنائی گئی تو لوگ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو جناب عمار 2 اینٹیں لاتے تھے. ہر آدمی 1 پتھر, جناب عمار 2 پتھر. پوچھا گیا 2 پتھر کیوں لا رہے ہو؟ کہا ایک میرے حصے کا ہے, ایک پیغمبر اسلام کے حصے کا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے عمار یہ تم مسجد نہیں بنا رہے ہو, جنت میں اپنا ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. 2 باتیں اور سنیے, ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. 2 باتیں اور سنیے اور مجلس تمام. جناب عمار یاسر دیکھیے پیغمبر اسلام کے بعد جو اسلام میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو شکار بنایا گیا جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تھے. ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا کہ بھئی انہیں. جناب عمار یاسر تو فہرست پہ سر فہرست تھے. تو جب جناب پہلی خلافت آئی تو پہلی خلافت کی طرف سے پریشر بنایا گیا کہ آپ کو کوفے کا گورنر بنایا جائے گا, آپ کو کوفے کا گورنر بنایا جائے گا. تو جب یہ کہا کہ آپ کو کوفے کا گورنر بنایا جائے گا تو جناب عمار یاسر نے اسے قبول نہیں کیا. پھر پریشر بنا کر قبول کیجئے. تو جناب عمار یاسر مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات سے کہا کہ مولا مجھ پہ یہ لوگ جو ہیں دباؤ بنا رہے ہیں کہ میں کوفے کا کیا بن جاؤں, گورنر. تو مولا کائنات نے کہا کہ پھر تم بن جاؤ. کہا مولا یہ ممکن نہیں, کہا بنو کوئی مشکل نہیں. جناب عمار یاسر نے کوفے کی گورنری قبول کر لی. اچھا جب قبول کر لی تو اب ان کی تو پلاننگ کچھ اور تھی اور جناب عمار کا مقصد کچھ اور تھا. روز لوگوں کو بھیجا جاتا تھا, وہ بیٹھ کے وہاں مولا کائنات کی باتیں کرتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا, جناب عمار یاسر سنتے رہے اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں, اور علی بیٹھے تھے اور علی نے جو ہے یہ کہا. جب یہ کہا تو جناب عمار کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور کہا خبردار خاموش ہو جا, جب بھی میرے سامنے علی کا نام لینا تو یہ مت کہنا کہ علی یہ کہہ رہے تھے, بلکہ کہنا امیر المومنین یہ کہہ رہے تھے. نہیں غور کیا آپ نے, نہیں غور کیا. جب بھی کسی کے سامنے علی کا نام لینا تو یہ مت کہنا کہ علی یہ کہہ رہے تھے, یہ کہنا کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے تھے. یہ خبر مخبر نے آ کے دی مدینے میں کہ لو تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ تخت دے دیا, حکومت دے دی, سلطنت دے دی, اقتدار دے دیا, گورنر بنا دیا ہے, تخت دے دیا, بادشاہت دے دی, اب تو مزاج بدل جائے گا, اب تو انداز بدل جائے گا, اب تو لہجہ بدل جائے گا, اب تو وہ بولے گا جو تم چاہتے ہو. کسی نے کہا یاد رکھو عمار علی کا صحابی ہے, یہ دار پہ بھی وہی بولے گا, دربار میں بھی وہی بولے گا. دار پہ بھی یہی بولے گا اور دربار میں بھی یہی بولے گا. اب کیا کیا جائے بھائی, بنایا گیا گورنر, کیا کریں, کیسے کریں. تاریخ کہتی ہے کہ جال بچھایا گیا اور جال بچھایا گیا اور ایک دن خط مدینے سے گیا کہ ہم نے آپ کو معزول کر دیا, گورنرشپ سے ہٹا دیا. جناب ہمارے یہاں سے واپس آ گئے. جب آئے تو اب مزے بھی تو لینا ہے نا, بھائی کسی آدمی کو بنایا جائے اور پھر ہٹا دیا جائے, پہلے ایک منصب دے دیا جائے اور پھر ہٹا دیا جائے تو اس کی تو رسوائی ہوگی نا. تو
ایک دن دربار سجا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے ہی سوال کیا، عمار میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہا کس بات سے؟ کہا میں نے تمہیں معزول کر دیا، ہٹا دیا، تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی، تمہیں درد تو ہوا ہوگا، تمہیں افسوس تو ہوا ہوگا۔ تو جناب عمار مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں او بادشاہ سن، مجھے تکلیف اس روز ہوئی تھی جس روز تو نے بنایا تھا۔ ہائے آپ نے غور نہیں کیا، مجھے تکلیف اس روز ہوئی تھی جس روز تو نے بنایا تھا، آج تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تو نے ہٹا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، دنیا بننے پہ خوش ہوتی ہے، ہٹنے پر روتی ہے، یہ ہٹنے پہ خوش ہے، بننے پہ غمزدہ ہے۔ کہا اس کا کیا فلسفہ ہے کہ جب بنائے گئے تو غمزدہ تھے، ہٹائے گئے تو خوش ہو؟ کہا اس لیے کہ جب تو نے مجھے بنایا تو بنا کے کوفے بھیج دیا، علی یہاں رہ گئے میں کوفے چلا گیا۔ آپ پہنچے نہیں، علی یہاں رہ گئے میں کوفے چلا گیا، اور اب جب تو نے مجھے ہٹایا تو میں بھی علی مدینے میں، علی بھی مدینے میں، مجھے وہ دربار نہیں چاہیے جو مجھے مولا سے دور کر دے۔ ایک صلاۃ پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ توجہ سنیے گا۔ تو یہ جناب عمار یاسر علیہ السلام کا کردار ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عمار یاسر کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ مدینے میں چلتے ہوئے لوگوں کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے کیا تم غدیر بھول گئے؟ کیا تم نبی کو بھول گئے؟ ابھی تو محمد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور تم عالم یہ ہو گیا کہ ایک رئیس کے ہاں سے زکوٰۃ آئی، اور زکوٰۃ میں جو ہے وہ زیورات آئے، اور جب زیورات آئے تو جو حاکم تھے انہوں نے وہ زیورات بجائے اس کے کہ بیت المال میں پہنچاتے اپنے گھر پہنچا دیے اور اپنے زوجہ کو دے دیے۔ جب جناب عمار کو پتہ چلا تو جناب عمار گئے، اور جانے کے بعد دربار میں کہا کہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس دربار میں بیٹھے، اس لیے کہ تو لوگوں کا حق اپنی بیوی کو دے رہا ہے، حق تو یہ تھا کہ لوگوں، تو بھرے دربار میں جناب عمار یاسر کو زمین پہ ڈال کر، تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً جناب عمار کے شکم پہ جو ہے وہ 70 وار کیے گئے، اور اتنے وار کیے گئے کہ جناب عمار بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو جناب ام سلمہ نے بلایا اور رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر جناب ام سلمہ نے جناب عمار کی طرف سے یہ آواز بلند کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ عمار کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی نے عمار کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی نے عمار کے بارے میں کیا وصیتیں کی ہیں؟ تم عمار پہ ظلم کر رہے ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عمار، بہت لمبی تفصیل تاریخ ہے مگر میں آپ کو مختصر طریقے سے سنانا چاہتا ہوں۔ جب جنگ صفین ہوئی، 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی جنگ صفین میں۔ 90 سال کا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، لوگ امامہ یہاں لگاتے ہیں، جناب عمار نے پلکے اٹھا کے لگایا تاکہ پلکے نہ جھک پائیں، کمر میں پٹکا باندھا۔ 90 سال سے زیادہ کا آدمی میدان جنگ میں جا رہا ہے تو کیا علم ہوگا؟ پوری رات بے چین رہے، پوری رات بے چین رہے، اور جب بے چین رہے تو صبح اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں پوری رات بے چین رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں عمار ایسا نہیں ہے، تم جاؤ خاموش ہو۔ پھر آئے تھوڑی دیر کے بعد، تو جب آئے تو مولا کائنات نے کہا ہاں عمار، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ عمار جس نے اسلام کے لیے جتنی قربانیاں ہو سکتی تھی سب دے دی، سب۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب عمار نکلے ہیں صفین میں تو آپ نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے اللہ، اگر تو اس بات پر راضی ہوتا کہ میں پہاڑ سے گر جاتا تو خدا کی قسم میں تیری رضا کے لیے پہاڑ سے گرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو یہ چاہتا کہ میں آگ میں کود جاتا تو میں تیری رضا کے لیے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے اللہ، اگر تو یہ چاہتا کہ تیری خوشی اس میں ہے، تیری رضاعت اس میں ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں تو میں زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں، بس چاہتا یہ ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ جناب عمار یاسر کی زندگی کا آخری لمحات ہیں۔ میدان میں پہنچے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی، دونوں ہاتھوں سے، 90 سال کا آدمی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہا ہے مگر سر پہ خول نہیں ہے، کسی طریقے سے دشمن کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ حدیث یاد رکھیے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ
کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. باغی، جو بھی تمہیں مارے گا وہ باغی ہوگا، جو بھی تمہیں مارے گا وہ باغی ہوگا. اور جنگ صفین ہے. اب دیکھیے کہ جنگ صفین ہو کس سے رہی ہے. عمار علی کی طرف ہے اور سامنے کون ہے؟ اور نبی کی حدیث. اب جب جناب عمار پہنچے ہیں اور جناب عمار کی دیکھیں شخصیت کا عالم کیا تھا کہ جناب عمار نے سر پہ خول نہیں پہنا ہوا تھا. تو لوگوں نے اشارے سے کہا کہ یہ ایسے قبضے میں نہیں آئے گا، یہ بوڑھا شیر ہے، اس کی جھولی میں تجربوں کی دولت ہے، اگر اسے مارنا ہے اور اسے کنٹرول میں کرنا ہے تو اس کے سر پر حملہ کرو. جب سر پہ حملہ کیا تو بہرحال 90 سال کا آدمی اگر سر پہ حملہ ہو تو جھک گئے گھوڑے پر. جب جھکے اور آئے دروازے پہ تو کہا کہ غلام سے کہ مجھے پانی لا کے دے. جب وہ پانی لے کے آیا تو جلدی میں پانی کی جگہ دودھ لے آیا. جب دودھ لے کے آیا اور جناب عمار کی نگاہ دودھ پہ پڑی تو فوراً رسول اللہ کا وہ قول یاد آیا، اے عمار تم ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور تمہاری آخری غذا دودھ ہوگی. اللہ اکبر. مرنے سے پہلے بھی عمار نے کہا خدا کی قسم میرا اللہ بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، میرا دین بھی سچا ہے، میرا قرآن بھی سچا ہے اور میرا علی بھی سچا ہے. جانتے ہیں اب جناب عمار شہید ہو گئے. جناب عمار شہید ہو گئے. اب سنیے عالم اسلام کی غربت. جب عالم اسلام کی غربت آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. جب جناب عمار شہید ہو گئے ہیں تو لوگ آئے اور آنے کے بعد امیر شام سے کہا کہ عمار کو میں نے مارا. اس نے کہا عمار کو میں نے مارا، عمار کو میں نے مارا، عمار کو. لوگ لڑ رہے ہیں کہ کس نے؟ ہر آدمی کہہ رہا میں نے مارا، میں نے مارا، میں نے مارا. اسی وقت عمر یاس کا ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وائے ہو ان پر کہ یہ جہنم پہ لڑ رہے ہیں، کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ نبی نے فرمایا تھا؟ کیا یہ انہیں نہیں معلوم کہ نبی نے فرمایا تھا؟ عزیزان گرامی اب سنیے جناب عمار کی شخصیت کا اثر کیا تھا. جب جناب عمار اور جناب مالک اشتر شہید ہو گئے تو شام میں بیٹھنے والے بادشاہ نے بآواز بلند ایک جملہ کہا، وہ سنیے. وہ کہتا ہے علی کے دو بازو تھے، ایک کا نام عمار تھا، ایک کا نام مالک تھا، میں نے دونوں کو مار دیا. آپ نے غور نہیں کیا جب عمار زندہ تھے، جب مالک زندہ تھے، یہ دونوں دشمن کی نگاہ میں علی کے بازو تھے. آپ کو میں نے سنا دیا، آپ خاموش رہ گئے. ارے عمار کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ حسن کے ہوتے ہوئے علی کے بازو ہیں؟ بھئی حسن کے ہوتے ہوئے علی کے بازو ہیں، حسین کے ہوتے ہوئے علی کے بازو ہیں، عباس کے ہوتے ہوئے علی کے بازو ہیں، محمد حنفیہ کے ہوتے ہوئے علی کے بازو ہیں. یہ جملہ خدا کی قسم دشمن کہہ رہا ہے، دشمن، کہ میں نے آج علی کے دونوں بازوؤں کو ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس عالم، کس شخصیت کے مالک تھے جناب عمار، کس وجود اور کس ہیکل کے واجب. کبھی کبھی ہمارے ہاں مجلسوں میں سرسری طور پہ ایک نام آتا ہے جناب عمار یاسر. ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ کوئی عام آدمی ہے. نہیں جانتے ہیں جناب عمار یاسر؟ میرے بڑے بھائی مولانا موجود ہیں شاداب صاحب، ان کی موجودگی میں مولانا تھر صاحب ہیں، مولانا مزمل صاحب ہیں، مولانا زمن صاحب ہیں. ان سے آپ پوچھئے گا کہ جناب عمار کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جن 7 لوگوں نے جناب سیدہ کے جنازے میں شرکت کی ان میں سے ایک جناب عمار یاسر ہے. جناب عمار یاسر آپ نے محسوس کیا؟ یعنی مولا کائنات کے کتنے نزدیک تھے. سلمان، ابو ذر، مقداد، قنبر، بلال، یہ 7 لوگ تھے مگر کتنے نزدیک تھے کہ ایسی پوزیشن میں، ایسی سچویشن میں جب علی یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ بچے بآواز بلند روئے کہ پڑوسی کو نہ پتہ چل جائے، ایسے عالم میں یہ 7 لوگ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کے درد کے شریک ہیں، علی کی مصیبت کے شریک ہیں. پیغمبر اسلام نے کتنی مقامات پر فرمایا اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اور جانتے ہیں شجاعت کا عالم کیا ہے؟ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ امام حسن نے آپ کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا ہے. فرمایا ہے کہ عمار وہ مجاہد ہے
جس نے اسلام کی خاطر انسانوں سے بھی جنگ کی اور جنات سے بھی جنگ کی. یا تو مولا کائنات نے جنگ کی ہے جنات سے، یا جناب عمار یاسر نے کی ہے. واحد اکلوتے. پیغمبر اسلام ایک قافلے سفر سے واپس آ رہے تھے، جناب عمار یاسر ساتھ تھے. اچانک پانی ختم ہو گیا تو جناب عمار یاسر نے مشکیزہ اٹھائی اور چلے. جب چلے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پانی لینے جا رہا ہوں. کہا سنبھل کے جانا، ایک دشمن خدا سے مقابلہ ہے. تو آپ نے تلوار اٹھائی اور چل دیے. جب وہاں پہنچے تو ایک لمبا چوڑا آدمی دیو کا دیو کھڑا ہے. آپ نے جا کے اس سے جنگ کی، اسے واصل جہنم کیا، اور جب واصل جہنم کیا پانی لے کے آ گئے. جب آئے تو رسول اللہ نے کہا عمار گئے تھے کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ وہ تو اتنا مضبوط اور اتنا پہلوان قسم کا آدمی تھا. فرمایا عمار وہ پہلوان نہیں تھا، وہ جن تھا. کائنات میں تم ہی ہو علی کے بعد آئے ہائے جس نے انسانوں سے بھی اسلام کے لیے جنگ کی ہے، جنات سے بھی جنگ کی ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ آپ کی تاریخ ہے. اگر یہ آپ کو نہ سنائی گئی تو پھر کسے سنائی جائے گی؟ یہ اصحاب نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ اصحاب نہیں ہیں، یہ ستون ہیں. جو 4 ستون ہیں جس کو کہا گیا ہے تاریخ اسلام کے، اس میں سے ایک عمار یاسر ہے. پوری بھائی مکے سے بات شروع ہے، مکے پہ ختم کر دوں گا. آج جو ہے کل کی جو رپورٹ ہے، کل کی فیس بک کی، سوشل میڈیا کی، وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہر فیس بک پر ایک فوٹو آ رہا ہے کہ کعبے سے ایک مولانا باہر نکل رہے ہیں سفید عمامہ پہنے ہوئے. آپ نے دیکھا وہ؟ دیکھا آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک صاحب عمامہ پہن کے، سفید عمامہ پہن کے خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شیعوں کا ایک مولوی کعبے سے باہر آ رہا ہے. خبر یہ ہے کہ اس وقت جو عراق کا موجودہ صدر ہے وہ مکے گیا ہوا ہے، اور جب وہ وہاں مکے گئے ہیں تو ان کے وفد میں ان کے ساتھ جو گروپ گیا ہے اس میں ایک شیعہ عالم بھی ہے. تو جب وہ کعبے کے اندر گئے تو انہیں بھی لے جایا گیا. تو جب وہ واپس آئے تو ان کا فوٹو کم چل رہا ہے، ان کا زیادہ چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ شیعہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کتنا بھولا ہو گیا. آج مولوی آ رہا ہے کعبے سے تو اتنے پریشان ہو، کل جب امام آئے گا تو کیا عالم ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. آج مولوی آ رہا ہے تو دنیا اتنی پریشان ہے، کل جب مولا آئے گا تو تمہیں اتنی بھی کہنے کی مہلت نہیں ملے گی کہ مولا آیا ہے. یاد رکھیے گا عزیزان کرام. جناب عمار یاسر کو آخری وقت میں سر جب زخمی ہو گیا تو دودھ پلایا گیا. وہ لے کے آیا ہوا، کہا میرا رسول سچا ہے. جب مولا کائنات کا وقت آخر تھا تب بھی دودھ لایا گیا. مگر میرا دل چاہتا ہے کہ اے مولا آپ کے غلام عمار کو بھی دودھ مل گیا، جب آپ کو ضرورت لگی تو آپ کو بھی دودھ مل گیا. آئیے ذرا کرب و بلا. آپ کو احساس تو ہو کہ حسین کتنا غریب ہے. جانتے ہیں کتنا غریب ہے؟ حسین اتنا غریب ہے کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے حسین. احساس نہیں ہوا آپ کو؟ احساس اس جملے سے ہوگا کہ جب شمر خنجر چلانے لگا تو 70 قدم کے فاصلے پر زینب نے کھڑے ہو کے کہا اے پسر سعد یہ کیا کر رہا ہے؟ میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے. لو عزیزو خنجر چل گیا. روایت میں ملتا ہے کہ حسین کے قتل کے بعد کربلا کی زمین پر 3 واقعات رونما ہوئے. ایک نور وہ تھا جو زمین سے آسمان کی طرف گیا، ایک نور وہ تھا جو آسمان سے زمین کی طرف آیا، اور ایک نور وہ تھا جو کربلا میں چاروں طرف گھوم گیا. جانتے ہیں علماء سے پوچھا گیا وہ نور جو زمین سے آسمان کی طرف گیا وہ کیا تھا؟ کہا وہ حسین کی روح تھی جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھی. کہا وہ نور جو آسمان سے زمین کی طرف آیا وہ کیا تھا؟ کہا وہ اللہ کا نور ہے. اور کہا وہ جو کربلا میں چاروں طرف گھوم گیا وہ کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا کہ وہ حسین کی سکینہ تھی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کی. 2 جملے سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام. وہ حسین کی سکینہ تھی. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹلہ زینبیہ سے چند قدم آگے ایک مقام ہے جسے مقام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. جب خنجر چلا تو سکینہ وہاں تک نکل کے آ گئی.
لو عزیزو سنو گے جملہ، سنو گے، پڑھ لیا میں نے، سن لیا تم نے. ہاں تاریخ کہتی ہے کہ اس فاصلے کو طے کرنے میں سکینہ کو اتنا وقت لگا کہ شام غریبہ آ گئی. اور جب شام غریبہ میں علی کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا تو دیکھا سب بچے ہیں مگر حسین کی یتیمہ نہیں ہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور لے کے مقتل کی طرف چلی اور یہ کہتی ہوئی چلی سکینہ 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 سکینہ. سکینہ کی تو آواز نہیں آئی مگر ایک لاش بے سر سے آواز آئی، بی بی آہستہ بول، بچی ابھی سوئی ہے. میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا، بچی ابھی سوئی ہے. اب جو جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچی تو کیا دیکھا، سکینہ ایک لاشے کی بغل میں لیٹی ہوئی ہیں. ارے جناب سکینہ کو جگایا اور جگا کے کہا بی بی یہ تم کہاں آ گئی، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے پاپا کا لاشا ہے. جناب زینب نے کہا ہے میری بچی، لاش کی پہچان تو دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. اس پہ نہ سر ہے نہ لباس، تم نے کیسے پہچانا یہ میرے ماں جائے کا لاشا ہے؟ کہا ہے پھوپھی اماں جب میں شام غریبہ کے اندھیرے میں مقتل کی طرف چلی اور یہ کہتی ہوئی چلی اے بابا اے بابا اے بابا، اس لاش بے سر سے آواز آئی آجا سکینہ آجا